سامنے قرآن پاک دی سورت نساء دی ایک آیا کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر رب العزت تبارک تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ و لا الہ غیرہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم سے، وہ تو بس کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب بڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اج دا موضوع ہے یتیموں پر احسان کرنا۔ حضرت ابو برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں حضرت عبداللہ بن اوفا سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ شفقت سے رکھا، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو جو کرو کنی آقا دو جہان نے کنی خوبصورت، اپنی ساری گلاں خوبصورت نے، لیکن یتیم دی حمایت وچ، یتیم نال محبت کرنے وچ کنیاں رحمتاں اور نعمتاں اور نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماندے نے۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیا ہے کہ جڑا بھی یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرے گا اور وہ دے ہاتھ تھلے جننے وال ہون گے، اور ہاتھ پھیرنا وہ اللہ دی رضا واسطے ہوئے، دکھلاوے واسطے نہ ہوئے، رب نو راضی کرنے واسطے ہوئے، تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ دے ہاتھ تھلے آن والے ہر وال دے صدقے نال اللہ تعالیٰ انہوں ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر وال دے صدقے او دا گناہ معاف فرمائے گا، اور ہر وال جڑا او دے ہاتھ تھلے آیا ہے، ہر وال دے صدقے اللہ تعالیٰ او دے درجات بلند عطا فرمائے۔ ایک درجہ کنا ثواب ہے، صرف او دے سر تے شفقت نال، محبت نال، پیار نال ان حوصلہ دیتا ہوئے، او دے سر تے ہاتھ رکھیا ہوئے، تو آقا نے فرمایا جننے او دے ہاتھ تھلے وال آن گے، ہر وال دے صدقے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر وال دے صدقے اللہ گناہ معاف فرمائے گا، اور ہر وال دے صدقے اللہ تعالیٰ نے درجات بلندیاں عطا فرمائے۔ کتنی بڑی گل ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یتیم بچیاں بچوں کسے ایک بچے نو کھانے پینے اپنے نال شریک رکھیا، یعنی کوئی یتیم سی اور کوئی بھی یتیم ہوگے، کسے بھی یتیم نو کھان پین اپنے نال شریک رکھیا اور او دی ضروریات نو پورا کیتا، ایتھوں تک کہ وہ اپنے پیراں تے کھڑا ہو جائے، یعنی جنی دیر تک وہ اپنے پیراں تے کھڑا نہیں ہوتا، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کسے بھی یتیم نو اگر کسے نے اپنے کھانے پینے شریک رکھیا ایتھوں تک کہ وہ اپنے پیراں تے کھڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اپنی ضرورتاں خود پوریاں کرنے لگ پوے، تو آقا دو جہاں سرور کون مکان ہے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص واسطے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ کہنے شخص نو کہ جن نے یتیم نو اپنے کھان پین اپنے نال شامل رکھیا ہے،
ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص واسطے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور پھر قربان جاواں آقا دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسے بندے دی اللہ نے بینائی سلب کر لی ہوئے، انہوں نظر آنا بند ہو گیا ہوئے، اور او دے باوجود انہیں صبر کیتا ہوئے اور انہیں کوئی ہائے وائے نہ کیتی ہوئے، تو ایسے شخص واسطے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیندہ ہے، مگر کوئی ایسا عمل نہ کر دے کہ جڑا اللہ دے نزدیک قابل بخشش نہ ہوئے۔ یعنی یہ نہ ہوئے کہ اس تو بعد کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جڑا عمل قابل بخشش نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اگر انہیں ایسا کوئی عمل نہیں کیتا کہ جڑا قابل بخشش نہیں، قابل معافی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے نے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو پتہ لگا کہ اگر کسی نے یتیم دی پرورش کیتی ہوئے، یتیم نو اپنے نال کھلایا پلایا ہوئے اتھوں تک کہ وہ جوان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ او دے واسطے بھی جنت واجب کر دیندہ ہے۔ اور اگر کسی دی بینائی واپس چلے جائے، بینائی کھو جائے، اللہ تعالیٰ دی بینائی واپس لے لے اور وہ بندہ بھی صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ او دے واسطے بھی جنت واجب کر دیندہ ہے، تا وقت ہے کہ انہیں ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ جڑا عمل اللہ دے نزدیک قابل معافی نہ ہو۔ اور پھر آقا دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص دیا 3 بیٹیاں ہون، یہ تسی اکثر حدیث سنی، اور انہاں بیٹیاں دی اچھی تربیت کیتی ہوئے، اچھا کھانا کھلایا ہوئے، اچھا پانی پلایا ہوئے، اور اچھی جگہ تے انہاں دا رشتہ کر کے انہاں دی شادی کیتی ہوئے، تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص واسطے بھی جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مگر ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے کہ جس عمل جڑا عمل قابل معافی نہ ہوئے۔ میں قربان جاواں، ایک دیہاتی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اگر کسی دی 2 بیٹیاں ہوں تو پھر؟ تو آقا دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دی 2 بیٹیاں بھی ہوں، تو آقا دو جہاں نے فرمایا او دے واسطے بھی اللہ، بعض روایت چاہتا ہے کہ آقا نے فرمایا وہ انج جنت جان گے جویں میریاں 2 انگلاں جڑی ہیں، اور بعض روایت آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُتے جنت واجب کر دے گا۔ اس واسطے یتیمہ دا مال گندی نیت نال اپنے مال نال ملاونا تاکہ مال انہاں دے جوان ہون تو پہلو اسی انہاں تے قبضہ کر لیے۔ آقا نے فرمایا مال نہیں بلکہ وہ بندہ اپنے پیٹ چ مال نہیں کھا رہا بلکہ اپنے پیٹ چ اگ پڑدا پیا۔ اور ایک آدمی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے نے کہ کسی شخص نے بارگاہ رسالت وچ آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں بہت سخت دل ہاں، میرا دل نرم نہیں ہوندا، میرا دل بہت سخت ہے۔ اپنے دل دی سختی دی درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، سنگ دل بڑا ہاں میں کی کرا کہ میرا دل سخت نہ رہے۔ میں قربان جاواں، آقا دو جہاں سرور کون و مکان نے ارشاد فرمایا اگر تو نرم دل ہونا پسند کرتا ہے تو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو اور اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا کرو۔ اگر کوئی بندہ ان لگتا ہے کہ میں سخت دل ہاں تو آقا دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سخت دلی تو اگر کوئی جان چھڑانا چاہتا ہے تو وہ واسطے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرے، اور جدو کھانا کھائے تو اس یتیم نو اپنے نال کھانا کھلائے۔ اللہ تعالیٰ وہ دی اس سخت دلی نو نرم دلی وچ تبدیل کر دے گا۔ عزیزان محترم، لیکن سانو پتہ ہی نہیں لگتا کہ
اسی اپنی زندگی کڈے کڈے کبیرہ گناہ کرنے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا، اور سانو پتہ ہی نہیں کہ کبیرہ گناہ آندے کنوں نے۔ ایک حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کتنے ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ 9 ہیں، 9 کبیرہ گناہ نے۔ انہیں جنہیں دوست آواز سنتے پے اور جڑے اسی تے بیٹھے ہیں وہ ویکھنا کیا اسی کتے کبیرہ گناہ دے مرتکب تے نہیں ہو رہے، کیا ساری زندگی کتے کبیرہ گناہ کردیاں تے نہیں گزردی پئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو پوچھا گیا کبیرہ گناہ کتنے نے؟ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ 9 ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت کرنا۔ تعظیم کرنا ہور ہوندا ہے، عبادت کرنا ہور ہوندا ہے۔ اسی اللہ دے نبی دی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرنے۔ اسی اللہ والیاں دی عبادت نہیں کرتے، انہاں دی تعظیم کرنے۔ ایک ہوندا تعظیم کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ ایک ہوندا کسی نے پوچھنا، کسی دے کے سجدے کرنا، کسی نو الہ مننا، کسی نو عبادت دے لائق مننا۔ تو جیڑا اللہ دے علاوہ کسی نو بھی عبادت دے لائق مننے گا وہ کبیرہ گناہ دا مرتکب ہوئے گا۔ کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی نو شریک ٹھہرائے گا کبیرہ گناہ دا مرتکب ہوئے گا۔ اور پھر جان بوجھ کے کسی مومن نو قتل کر دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جان بوجھ کے، ایکسیڈنٹلی نہیں، جان بوجھ کے کسی بھی مومن نو قتل کرنا ایک کبیرہ گناہ میں یہ بھی شمار ہوتا ہے۔ اور پھر لشکر اسلام نال جا رہا ہوئے، جنگ تے جہاد تے جا رہا ہوئے اور رستے چ بھج جاوے، رستے چ واپس آ جائے، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کہ پتہ ہوئے کہ اگے اسلام تے حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں تے حملہ ہو رہا ہے، تو ڈر کے کوئی ہوتے جنگ چ ڈر کے واپس بھج جاوے، تو جہاد تو واپس دوڑ ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ میں یہ شمار ہوتا ہے۔ اور اس طرح عام رواج ہے جنہیں اگلا میں بیان کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی پاک دامن تے گناہ دی تہمت لگانا۔ کسے پاک دامن تے ایویں منہ چکے جو مرضی۔ ایک آدمی بس وچ گلا کہ فلانا منڈا انج دا ہے، فلانی کڑی انج دی، فلانا بھائی انج دا ہے، فلانی بی بی انج دی، فلانی دی ماں انج دی، فلانے دی بہن انج دی، فلانے دا پیو انج دا ہے۔ ایک بابا جی بیٹھے سن، انہوں نے کہا پتر اے جنیاں گلاں کرنا پہ انہوں نے ویکھیا ہی انج کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں بابا جی میں تو ویکھیا نہیں، میں تو سنیا ہے۔ آپ نے پوچھا پتر کسی نے کوئی ایسی ذات ہے جنہیں ویکھیا بھی ہونا ہے انہوں انج کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ دی ذات ہے، انہیں ویکھیا ہوئے گا۔ تو انہوں نے کہا پتر ویکھ کیسی عجیب گل ہے کہ جنہیں ویکھیا ہے وہ چپ کیتا ہے تو جنہیں سنیا وہ رولا پاؤن دیا کہ رب نے ویکھیا ہے نا، اگر وہ انج دا تو رب نے تو ویکھیا ہے نا، تو رب تو نہیں کسی نے دسیا۔ تو جنہیں ویکھیا ہے وہ چپ کیتا ہے تو جنہیں سنیا وہ رولا پاؤن دیا۔ یہی حال ساڈے نے کہ اسی ادھروں سنی تو ادھروں سنی۔ کسے بندے دا جھوٹا ہوندی اس تو وڈی کوئی دلیل نہیں ہوندی کہ گل ادھروں سنے تو گاں کر دے، تصدیق بھی نہ کرے تو گاں کر دے۔ تو بابا جی نے کہا پتر تو صرف سنیا ہے، اللہ دی ذات جنہیں انہوں ویکھیا بھی ہونا ہے وہ تو چپ کیتا ہے، تو جی وہ چپ کیتا ہے انہیں پردہ پایا تو تو کیوں رولا پاؤں گے؟ تو کسے پاک دامن تے تہمت لگانا اور پھر انہوں مان لینا، اس تو وڈا کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یتیم 5واں نمبر تے یتیموں کا مال ہڑپ کرنا، یتیمہ دا مال کھانا۔ کئی کسی دا ماں باپ فوت ہو جائے تو وہ بچے ہون تو وہ چاچے مامے تائے جد کول بھی ہو رہن اس نیت وہ مال کھا لے کہ وڈے ہو کے کتے پوچھ نہ لین۔ آقا نے فرمایا بہت بڑا گناہ جی، کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر سود کھور ہونا، سودی نظام، سود کا کام کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر اس تو بعد والدین دی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک کبیرہ اندر وڈے نو تو والدین دی نافرمانی کرنا
یہ بھی کبیرہ گناہ وچ دا شمار ہوندا ہے۔ اور حرام کو حلال سمجھنا، جڑیاں شاواں اللہ نے حرام کر دتیاں نے انہاں نو حلال سمجھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ شامل ہے۔ تو پتہ لگا کہ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا یہ بھی کبیرہ گناہ شامل ہے۔ جان بوجھ کے کسی مومن نو قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ شامل ہے۔ اور لشکر اسلام شامل ہونے سے بھاگنا، جنگ لگی ہے دیکھو اپنے کام کٹ دینے کہ منو کام میں جی اسلام تے حملہ ہو رہا ہے، وہ اپنے کام کٹ کے بیٹھا ہے۔ تو لشکر اسلام سے بھاگنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور کسی پاک دامن تے گناہ دی تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ شامل ہے۔ اور سود خور ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور والدین دی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور جادو کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور کسی حرام نو حلال سمجھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو ویکھو کنے کام نے جنہاں وچ اسی شامل ہاں، کنے گناہ نے جڑے سی روزانہ دے حساب نہ کرنے۔ لیکن ویکھ لو کہ اللہ دی ذات ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون میرا۔ ساڈے کنے گناہ روزانہ ویندے لیکن وہ باوجود انہیں کدی ساڈے متھے تے نہیں لکھیا کہ چور ہے۔ اسی چوری کرنے انہیں کدی متھے تے نہیں لکھیا چور۔ اسی جھوٹ بولنے ہیں انہیں کدی ساڈے متھے تے نہیں لکھیا یہ جھوٹا ہے۔ زناکار نہیں کدی لکھیا، بد کردار نہیں انہیں سانو کدی آکھیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ میری تو رحمت ہر وقت ساری مسجد بوئے کے لکھے ہے، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، اللہ کی نعمت ابھی بھی تمہارے انتظار میں نہیں تھکی۔ اللہ تعالیٰ دی نعمتاں اور دی رحمتاں ہر وقت بندے دے انتظار چنیاں کہ کدوں میرا بندہ میرے در تے آوے، کدوں معافی منگے اور میں انہوں معاف کر دوں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کدوں تک معاف کرے گا؟ اللہ نے فرمایا زندگی دی آخری سانواں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بندہ معافی منگے گا، اللہ شیطان کو ذلیل کرے گا تو اس بندے کو معاف کر دے، کیونکہ شیطان نے محنت کر کے انہوں ورگلایا ہوئے گا تو وہ بڑا خوش ہوئے گا کہ جس طرح میں ورگلایا سی اس طرح ہی دنیا تو تر چل رہا ہے، لیکن اگر مرن تو پہلو وہ میرے کو سچے دل نہ معافی مانگ لے گا تو میں انہوں معاف کر دیں گا، شیطان کو ذلیل کر دیں۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ 6 چیزاں ایسیاں نے جن میں توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ 6 چیزاں تسی کیتیاں ہونا تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس واسطے مہلک 6 مہلک چیزاں، 6 ایسیاں چیزاں جنہیں ہلاک کر دین والی ہیں، جنہیں تو سب تو پہلے نمبر تے کہ کسی نے یتیمہ دا مال کھادا، اللہ تعالیٰ دی توبہ قبول نہیں کرتا جنہیں تک وہ مال واپس نہ کرے اور یتیم معاف نہ کر دیں، اللہ نہیں جے معاف کرتا۔ اگر کسی نے کسی یتیم دا مال کھادا ہوئے، جب تک وہ مال واپس نہ کرے اور یتیم انہوں معاف نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کدی بھی اس بندے نو معاف نہیں کرے گا، پاویں جو مکے مدینے میں چلے جائے۔ اس واسطے یتیمہ دے مال تو بچنا چاہیے۔ اور پھر نمبر 2، کسی پاک دام عورت تے گناہ دی تہمت لگانا بہت بڑا گناہ جی، اللہ تعالیٰ کدی معاف نہیں کرے گا جب تک اس عورت کو معافی نہ منگی جائے جا کے، اور وہ عورت معاف نہ کر دے اونی دیر تک اللہ تعالیٰ اس گناہ نو کدی معاف نہیں کرے گا کسے تے بھی۔ اگر تانوں کوئی لگتا ہے تو جو اللہ نے پردہ پایا تو تانوں کی ضرورت ہے؟ میں حیران ہاں کہ وہی گناہ اگر ساڈے چ ہوئے یا ساری دھی چ ہوئے یا ساری بہن چ ہوئے یا ساری ماں چ ہوئے، اسی آنے کسی نو پتہ نہ لگے اور یہ تے پردہ ہی پہ جائے۔ اپنی ماواں بھیناں دھیاں تے اسی پردے پائیے اور لوکاں دی اچھال دے پھریے، کڈی عجیب جی گل۔ اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو کل قیامت والے دن چھاننا لگا ہونا ہے، وہ چھان کے اللہ لگائے گا سارے۔ اس واسطے ساڈو کو قیامت والے دن نہیں پوچھا جانا کہ تو کیوں نہیں دسیا فلانے نے زنا کیتا ہے کہ نہیں کیتا، تو کیوں نہیں دسیا کہ فلانے چوری کیتی ہے۔ سانو کسے دے بارے نہیں پوچھا جانا، سانو ساڈے بارے سوال ہونا ہے کہ تسی کی کیتا سی۔ یہ لوکاں جڑے گناہ کیتے نے انہاں دے بارے سانو نہیں پوچھا جانا کہ کسی نے گناہ کیتے سے تو کیوں نہیں سی دسیا، نہ
جن نے جو گناہ کیتا ہے وہ اپنے گناہ دا خود جواب دیا اور اسی اپنے گناہ دے جواب دے. اس واسطے 6 ایسی مہلک چیزاں نے, ہلاک کر دینے والی چیزاں نے کہ جن جے اگر کر گزرے اللہ تعالیٰ کدی بھی اس بندے نو معاف نہیں کرے گا. پہلی چیز, کسی یتیم دا مال کھادا ہو, اللہ تعالیٰ اس بندے نو کدی نہیں معاف کرے گا جب تک وہ دا مال واپس نہ کر کے وہ بندہ انہوں معاف نہ کر. اور دوسرا, کسی پاک دامن خاتون تے تہمت لگانا, گندا الزام لگانا, اللہ کدی اس بندے نو معاف نہیں کرے گا, پاویں 7 حج کر کے آ جائے, پاویں صبح شام مسیتے بیٹھے. اور پھر اس تو بعد لشکر اسلام تو فرار ہو جانا, جنگ لگی ہوئے اسلام تے کفر دی تے بندہ بھی جو بھج جاوے, اللہ تعالیٰ اس بندے نے بھی کدی معاف نہیں کرے گا. اور پھر جادوگر انہوں بھی کدی معاف نہیں کرے گا. اور شرک کرنے والے نو جب تک شرک تو باز نہ آ جائے کدی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اور جس بندے نے کسی نبی نو قتل کیتا ہوئے اس بندے نو بھی اللہ تعالیٰ کدی معاف نہیں کرے گا. اس واسطے بندے نو سوچنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن پاک دے سورۃ نساء ارشاد فرمایا, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, بے شک وہ لوگ جڑے یتیماں دا مال ظلمن کھاندے نے, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ مال نہیں کھاندے, وہ تے اپنے پیٹاں چ اگ پاردے پے. یتیم دا مال نو مال نہ سمجھنا, یہ اگ جے جڑی اسی اپنے پیٹ چ پارنی پے. یقین کرو کہ کہا جاتا ہے کہ بڑا ہی خوش نصیب وہ گھر کہ جس گھر وچ کوئی یتیم پالدا ہوئے. وہ گھر خوش نصیب ہوندا ہے کہ جس گھر وچ کوئی یتیم پالدا ہوئے. اور اگر کسی نے یتیم دی داد رسی کیتی ہوئے, انہوں شفقت و پیار اور تے کیتا ہوئے, تو وہ بڑا ہی خوش نصیب گھر ہے. اور ہلاکت ہے اس گھر واسطے کہ جس گھر وچ یتیم دی داد رسی نہ کیتی جائے, جس گھر وچ یتیم نو دے حق نو پہچانیا نہیں جائے گا, جس گھر وچ, وہ گھر ہلاکت دا باعث بنے گا. مروی ہے کہ بارگاہ رسالت عرض کیتی کہ یا رسول اللہ, یتیم دی سرزنش بھی کیتی جا سکتی ہے, انہوں سزا دیتی جا سکتی ہے, یتیم دی سرزنش کیتی جا سکتی ہے. تو آقا دو جہاں سرور کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہاں یتیم دی سرزنش کیتی جا سکتی ہے, یتیم نو سزا دیتی جا سکتی, کنی جنی تسی اپنے بچیاں دی غلطی تے انہوں سزا دیندے. یعنی تڑا پتر ہے وہ غلطی کرے تو جنی انہوں سزا دیندے ہو نا, اور جس نیت انہوں سزا دیندے ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے. یہ چو برائیاں, کیونکہ اپنے پتر نو کوئی اس واسطے نہیں مارتا کہ انہوں دشمنی ہوتی, اپنے پتر نو اس واسطے سزا دے دی تاکہ ٹھیک ہو جائے, تاکہ برائیاں چھڑ دے. تو آقا نے فرمایا جی میں اپنے پتر نو ٹھیک کرنے واسطے انہوں سرزنش کر دے ہو نا, اس طرح یتیم نو اگر تاڑے گھر پالدا پیا ہے تو انہوں بھی سزا اس نیت دے دیو کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اور آپ نے فرمایا کہ یتیم نو وہ دی تربیت واسطے ایک چپیڑ مارنا, وہ دی تربیت واسطے انہوں چپیڑ مارنا, انہوں حلوے دی پلیٹ دینا لو کتے زیادہ چنگا ہے. یتیم دی پرورش واسطے, وہ دی تربیت واسطے انہوں حلوے دی پلیٹ دینا انہوں اور تو زیادہ چنگا ہے. اور حضرت فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دینے کہ اگر پٹائی کے بغیر یتیم کو تعلیم دی جا سکتی ہو, کہ اگر مارے تو بغیر انہوں سمجھایا جا سکتا ہوئے, اگر تکلیف دیں تو بغیر انہوں سمجھایا جا سکتا ہوئے, تو پھر انہوں وہ دی پٹائی نہیں کرنی, پھر انہوں جان بوجھ کے نہ مارو. اگر وہ ویسے سمجھ جائے, اگر انہوں ویسے ہی سمجھاؤ, اگر وہ ویسے ہی سمجھ جائے تو پھر انہوں مارن دی ضرورت نہیں. عزیزان محترم, یتیم نو بلا وجہ مارنا عطاب الہی دا سبب بنتا ہے. بغیر وجہ تو یتیم نو کو مارے گا, سختی کرے گا, تو اللہ دا عذاب اور نازل ہوئے. اللہ دے عذاب نو دعوت دینا اس بندے نے
جس بندے نے بغیر وجہ تو کسی یتیم نو تکلیف پہنچائی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی یتیم کو مارتا ہے، جب بھی کوئی کسی یتیم کو مارتا ہے تو اس کے رونے پر اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اندازہ کرو کہ جدوں بھی کوئی بندہ کسی یتیم تے زیادتی کرتا ہے، جدوں بھی کوئی بندہ کسی یتیم تے تکا کرتا ہے تو اور رون لگ پوے وہ ظلم دی وجہ تو وہ زیادتی دی وجہ تو رون لگ پوے تو آقا دو جہان سر کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا عرش الہی ہل جاتا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں اس بچوں کو کس نے رلایا ہے جس کے باپ کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اے نہیں کہ اللہ نو پتہ نہیں، اللہ نو پتہ ہے انہوں کنے مارے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں جو یتیم کو میرے لیے راضی رکھے گا روز قیامت اپنی طرف سے اسے ایسی خوشیوں سے مالا مال کروں گا جس کی لوگ خواہش رکھتے ہیں۔ کہ جیڑا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جیڑا کسی یتیم نو میرے واسطے راضی رکھے گا، مینوں راضی کرنے واسطے راضی رکھے گا، کل قیامت والے دن جدو کتے عام لوگوں خوشی نہیں ملے گی میں اس بندے نو خوشیاں نال مالا مال کر دوں۔ اور قربان جاواں حضرت حضور اکرم یتیموں کے سروں پر خصوصی دستے شفقت رکھتے تھے اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق بھی نبی محمد مصطفیٰ دی سنت دے مطابق یتیماں دے سرہ تے ہاتھ رکھتے ہوندے سن، انہاں نال نرمی کرتے سن۔ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے نبی داؤد یتیم کے لیے مہربان باپ کی طرح بن جاؤ۔ حضرت داؤد اللہ دے نبی نو اللہ نے وحی بھیجی کہ اے میرے نبی داؤد یتیم واسطے مہربان باپ دی طرح ہو جاؤ، جی میں مہربان باپ ہوں نا انج یتیم واسطے ہو جاؤ۔ اور خوب جان لو کہ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اج تسی اگر انج کرو گے کسی دے بچے نے کل تاڑے بچے نے بھی انجی ہوئے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اور یاد رکھو کہ نیک اور وفاشار بیوی شوہر کے لیے اس بادشاہ کی طرح ہے جو سونے کا تاج سجائے خود خوش باش بیٹھا ہوا۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی نے نیک اور پاک دامن بیوی دے دے تو دی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ آخر فرمایا اس تاج دی طرح اس بادشاہ دی طرح ہے کہ جڑا تاج پا کے بیٹھا ہو۔ یعنی اچھی اور نیک بیوی انہوں تاج نال تشبیہ دیتی کہ جی میں تاج پا کے بندہ خوش ہوتا ہے نا، ان اچھی اور نیک بیوی کسی واسطے وہ خوشی دا باعث بن۔ آقا دو جہاں سرور کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، کسی یتیم کی پرورش کی، وہ اور میں اس طرح جنت میں جائیں گے جس طرح یہ میری دو انگلیاں جڑی ہیں، یعنی میرے نال ہیں جوڑ کے جنت جائیں گے۔ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ میری دو انگلیاں جڑی ہوئی۔ اور قربان جاواں حضرت ابو عمران اپنے والد خلیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے یہ پڑھا کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میرے مولا جو تیرے حصول رضا کی خاطر بیوگی اور یتیمی کی زندگی بسر کرے اس کی کیا جزا ہے۔ بیوگی تو مطلب ہوتا ہے کسی دا خامند فوت ہو جائے تو اس تو بعد وہ اپنے بچیاں واسطے شادی نہ کرے دوسری عورت، یا یتیمی کسی نے، یا رسول اللہ ایسی عورت کہ جدا خامد فوت ہو گیا ہے اور اپنے بچوں کی پرورش واسطے انہیں دوسری شادی نہیں کی تھی، اور ایسا یتیم اور انہیں یتیمی اپنی زندگی گزاری ہوئے تو دی کی جزا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کو سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جزا یہ ہے کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا
وہ لوگ اس دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ایسے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو دیکھ لو کنی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر بیوگی دے بارے میں کھور آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کہ جدا خامد فوت ہو جائے اور انہیں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کی پرورش کیتی ہوئے اور محنت کردے کردے دے رخسار دے رنگ بدل جان. یعنی محنت کرے, کپڑے سیوے, بھانڈے دھوے, جو مرضی کرے, محنت مزدوری کر کے وہ رخسار دے کلر بدل جائے. تو آقا دو جہاں سرور کون مکان فرمایا ایسی عورت جنہیں اپنے بچے کی پرورش کی ہوئی عزت دے نال, آقا فرمایا او اور میں انج جنت سے جاواں گے جویں میریاں دو انگلاں جڑی. اور دیکھو نا یتیماں دی پرورش کی ہوئے پاویں ماں ہی ہوئے. دیکھو نا اگر کسی ماں دا تو حال حق بنتا ہے نا کہ پرورش کرنا, لیکن فرمایا نہ تو یتیم نو پالے آیا پاویں تو انہاں دی ماں ہے, اللہ کل قیامت والے دن انہاں یتیماں نو پالن دی وجہ تو خدا دی قسم آقا فرمایا انج جنت جان گے جویں میریاں دو انگلاں جڑیاں. اور پھر ایک اور گل جے, حضرت انس بن مالک روایت کر دینے آخری گل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لاتا ہے, یعنی تسی بازار جاندے ہو سیب لے کے آندے ہو کوئی شے اپنے گھر واسطے, جننے پیسے تسی اس چیز خریدن والے نو دیندے ہو حالانکہ وہ چیز تسی اپنے گھر لے کے آنی ہے, اپنے تاڑے بیوی نے کھانی ہے, تاڑے بچیاں نے کھانی ہے, لیکن آپ فرمایا تانوں انج ثواب ہوئے گا جویں وہ پیسے تسی اللہ دے راہ تے صدقہ خیرات کیتا. اس واسطے اپنے بچیاں واسطے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کے جانی چاہیے, پاویں گولی ٹافی کوئی نہ ہو. جدوں اپنے گھر جاؤ تو کچھ نہ کچھ, یہ نہیں ہوتا کہ ہر جدوں باہروں شہروں آؤ تو کچھ نہ کچھ چیز ضرور اپنے گھر واسطے. اور آقا نے فرمایا جیڑا تسی چیز سبزی اپنے گھر لے کے جاندے ہو نا, سبزی تسی اپنے سبزی اپنے بچیاں واسطے لے کے چلے ہو, سبزی اپنی بیوی واسطے لے کے چلے ہو, آقا نے ارشاد فرمایا تانوں انج ثواب ہوئے گا جویں تسی او پیسے اللہ دے راہ تے خیرات کیتے. اور تو جو جس وقت تسی میرے نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ چیزاں اپنے گھر لے کے جاؤ اپنے بچیاں واسطے اور اپنے بچیاں نو دین لگو چیزاں, او دی ابتدا اپنی بیٹیاں تو کرے گا. سب تو پہلے اپنی بیٹیاں نو کھان واسطے چیز دو, پھر اپنے بیٹیاں نو. او دی وجہ کی ہے کہ پتر کھو کھا کے بھی کھا لیندے ہیں تے بیٹیاں تے ویکھدی رہندیاں جنہیں تک انہوں تسی خود نہیں دو گے نہیں کھان گی. اس واسطے آقا دو جہاں سرور کون مکان نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں پر مہربانی کرے وہ شخص, جو شخص بیٹیوں پر مہربانی کرے گا اس شخص کی طرح ہے جو خوف خدا سے روتا ہے. یعنی جڑا اپنی دھیاں تے مہربانی کرے گا, انہاں دی اچھی پرورش کرے گا, آقا فرمایا او اس بندے ورگا ہے جڑا اپنے گناہ سامنے رکھ کے اللہ دے عذاب نو ویکھ کے روندا ہوے. یعنی او کڈا بندہ خوش نصیب ہے کہ جڑا اپنے گناہ سامنے رکھے تے اللہ دے عذاب تو ڈر کے روے. کیونکہ اللہ دے عذاب تو ڈر کے جڑا بندہ روئے گا اپنے گناہ نو سامنے رکھ کے, اور او دی اکھاں جو ایک اتھرو نکل گیا اور او دی اکھاں دے ایک وال انہیں پیو دیتا, کل قیامت والے دن اے وال اللہ کے دعا کرے گا کہ یا اللہ میں گواہی دینا ہے کہ بندہ اپنے گناہ نو سامنے رکھ کے تیرے عذاب تو ڈر کے روندا ہوندا سی, اور او دے وال دے صدقے نال, او دے وال دی گواہی دے صدقے نال اللہ تعالیٰ دی بخشش عطا فرمائے. اس لیے آنسو اس کی بخشش کا سبب بن جائے گا. اور جو بیٹیوں پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غم کے دن جیڑا بندہ اپنی بیٹیاں تے خوش ہوتا, کئی ہوندے ایویں بلا وجہ انہاں نوں چڑکی جاندے نے, جو اپنی بیٹیوں پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جب غم کا موسم ہوگا اسے خوشیوں سے مالا مال کر دے. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے ایک دوسرے دا حیا کرنی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یتیماں دی خدمت کرنی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کسی دے گھر یتیم پالدا پیا ہے وہ گھر خوش نصیب ہے جے او دی اچھی پرورش کردا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.